نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز حاضرین، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا، آپ آئیں تو میرے گھر میں اجالا ہوگا۔ ادب انسان کو کس طرح سے با نصیب کر دیتا ہے، کس طرح سے ایک جہنم میں جانے والے کو جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ ایک مثال عرض کرتا ہوں کہ کربلا کے میدان میں جب یزیدی فوج حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابل آئی تو ان میں ایک شخص حر نامی بھی تھا، ایک یزیدی دستے کا کمانڈر تھا۔ ابن زیاد کی طرف سے وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے آیا تھا۔ دوران جنگ وہ یزیدی فوج سے علیحدہ ہو کر حضرت امام حسین کا طرفدار بن گیا اور آپ کی طرف سے جنگ میں حصہ لینے لگا۔ اس کو یہ سعادت کیوں نصیب ہوئی کہ وہ باطل کا ساتھ چھوڑ کر حق کی جانب آ گیا؟ آخر کیا بات ہوئی کہ وہ یزیدی دستے کا کمانڈر حر تھا، حضرت امام حسین کے خلاف لڑائی میں مصروف تھا، پھر اچانک ادھر آ نکلا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آ گیا اور یزیدی فوجوں کے خلاف لڑائی میں شریک ہو گیا۔ ایک عالم دین نے اس واقعہ کی تحقیق کی اور جو کچھ ہمیں اس نے اپنی تحقیق کے بعد بتایا وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزیدی فوج کو لڑائی سے پہلے اپنا مقام، اپنے والد گرامی حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور اپنی والدہ محترمہ کا مقام یاد دلایا کہ میں کون ہوں، میرے والد صاحب کون تھے، میری والدہ ماجدہ کون تھیں، وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ میں کیا لگتی تھیں، میں کس کا نواسہ ہوں، میری عظمت اور فضیلت کیا ہے، کیا تمہاری عقل جواب دے گئی ہے کہ تم میرے خلاف لڑنے کے لیے میدان میں آ گئے ہو؟ مجھے میرے نانا جان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانان جنت کا سردار فرمایا ہے اور آپ اس مصدقہ جنتی کے خلاف جنگ کرنے آئے ہو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا تعارف کروایا، کہیں بعد میں یزیدی ٹولے میں شامل کوئی یہ نہ کہے کہ مجھے تو پتہ نہیں چل سکا کہ وہ کس کے خلاف جنگ کرتا رہا ہے۔ آپ نے بطور خاص حر کی طرف اشارہ فرما کر فرمایا کہ جا تجھے تیری ماں روئے۔ حر نے سوچا کہ میری ماں تو ایک عام عورت ہے، اس کے لیے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فرما دیں ان کی اپنی مرضی ہے، لیکن میں یہی الفاظ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں کہہ سکتا، میں ان کی شان میں یہی الفاظ نہیں لوٹا سکتا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ ایک عام عورت، ایک عام ماں نہیں ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں، وہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ مجھے یہ زیب نہیں دیتا کہ میں حضرت امام حسین سے یہ کہہ دوں کہ تمہیں تیری ماں روئے۔ میں نے ہرگز یہ بات اپنی زبان پہ نہیں لانی، میری عقل مجھے یہ کہتی ہے کہ میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احترام کروں۔ اللہ تعالیٰ کو حر کی یہ ادا پسند آ گئی جو اس نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر حق ظاہر کیا اور وہ یزید کا ٹولہ چھوڑ کر حضرت امام حسین کی طرف آ گیا، آپ کے جانصاروں میں شامل ہو گیا، جہنمی ٹولے سے نکل کر جنتی لوگوں میں شامل ہو گیا۔ یہ مقام ادب کا مقام ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ دوسری ادب کی بات یہ ہے کہ فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مخالف 1000 جادوگر تھے۔ قرآن مجید یہ سارا واقعہ بیان فرماتا ہے۔ جادوگر فرعون کے حمایتی تھے، وہ اپنا ساز و سامان، رسیاں، لاٹھیاں لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ میں آئے تھے۔ فرعون نے ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے بلایا۔ موسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ ایک بہت بڑا جادوگر ہے، میں نے تمہیں
تنخواہ بھی دیتا ہوں اور بڑی مراد تمہیں حاصل ہیں، لیکن تمہارا فرض ہے، تمہاری ڈیوٹی ہے کہ تم موسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اپنے جادو کے اثر سے فیل کر دو۔ فرعون کا دربار لگ گیا، جادوگر آ گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لے آئے۔ دربار میں دور دور تک افراد بیٹھے ہیں اور مقابلہ دیکھنے کے لیے بڑے منتظر ہیں۔ ایک طرف 1000 جادوگر کھڑے ہیں، دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا مبارک ہاتھوں میں لیے تشریف فرما ہے۔ مقابلہ شروع ہوا تو قرآن مجید بتاتا ہے کہ جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اگر آپ پہلے شروع کرنا چاہتے ہیں تو آپ شروع کریں، ہم بعد میں اس کا جواب دیں گے، اور اگر آپ پہل نہیں کرنا چاہتے تو ہمیں اجازت عطا فرمائیں تو ہم پہل کر لیتے ہیں۔ یہ فقرہ ادب کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ ادب پسند آ گیا۔ ان پر اسی لمحے یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سچے ہیں، اور فرعون کی طرفداری ترک کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف آ گئے۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ سید زادے بیٹھے ہیں، آپ ان کا ادب کریں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قبور مبارکہ سے باہر نکل کر دیکھتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ آپ ان کی اولاد کا کس طرح سے ادب کر رہے ہیں۔ اگر کوئی بندہ ادب سے کسی سید زادے کے ہاتھ کا بوسہ لے تو خواہ اس کے گناہ اتنے ہوں جتنے سارے بندوں کے گناہ ہوں گے، وہ اسی لمحے معاف ہو جاتے ہیں۔ جس طرح حضرت حر جنتی ہو کر فوت ہوا، اسی طرح سے آپ بھی اس وقت تک نہیں مریں گے جب تک آپ جنتی نہیں بن جاتے۔ یہ ادب ہے، اللہ تعالیٰ ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کو بہانے سے جنگل میں لے گئے اور مارا پیٹا، پھر کنویں میں پھینک کر واپس چلے آ گئے اور والد صاحب سے عرض کی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو تو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ ہم نے ان کو اپنے سامان کے پاس بٹھا دیا اور خود کھیل کود میں مصروف ہو گئے، بھاگتے ہوئے دوڑ لگاتے ہوئے بہت دور نکل گئے اور بھیڑیا آ کر اس کو کھا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کو خون لگا کر واپس ساتھ لے آئے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو وہ قمیص دکھائی کہ یہ دیکھ لیں، یہ ان کی قمیص خون آلود ہے، باقی اس کا گوشت پوست اور ہڈیاں وغیرہ تو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ اب اس خون آلود کے علاوہ اور کوئی ثبوت نہیں، اس خون آلود قمیص کے علاوہ کوئی ثبوت نہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے وہ قمیص دیکھی تو فرمایا کہ وہ بھیڑیا بہت عقل مند معلوم ہوتا ہے کہ جس نے قمیص تو پھاڑا نہیں، بڑے آرام سے پہلے قمیص کو اتارا ہے، پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو کھایا ہے اور پھر اس کے خون سے قمیص کو لت پت کیا ہے تاکہ آپ مجھے یہ قمیص ثبوت کے طور پر پیش کر سکیں۔ فرمایا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں خود ہی بھیڑیے سے پوچھ لیتا ہوں کہ اس نے میرے یوسف علیہ السلام کو کیوں کھایا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جنگل میں گئے اور آواز دی کہ اے جنگل کے تمام بھیڑیوں حاضر ہو جاؤ اور مجھے یہ بتاؤ کہ کیا تم نے میرے لخت جگر یوسف علیہ السلام کو کھایا ہے۔ نبی علیہ السلام کی آواز پہ جنگل میں جتنے بھی بھیڑیے تھے وہ سب حاضر ہو گئے۔ فرمایا کہ تمہارا لیڈر کون ہے، تمہارا سرکردہ کون ہے۔ ایک بہت ضعیف معمر بھیڑیا آگے آیا تو باقی بھیڑیوں نے عرض کیا کہ اے نبی علیہ السلام، یہ ہمارا سردار ہے، آپ اس سے جو چاہیں پوچھ لیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے سوال کیا کہ کیا کسی بھیڑیے نے میرے بیٹے کو کھایا ہے؟ اس سردار نے ہاتھ جوڑ کر عرض کیا کہ اے نبی، ہم پہ حرام ہے کہ ہم کسی نبی علیہ السلام کا گوشت کھائیں، ہم اتنے گستاخ اور بے ادب نہیں ہیں، ہمیں معاف کر دیں۔ اگر کوئی بہانہ ہے تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا ہے، ہمارا کوئی قصور نہیں ہے۔ اس بھیڑیے نے جو ادب کیا ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس بھیڑیے کو بندے کی شکل عطا فرما کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ جنت میں داخل کر دے گا۔ جب سادات کے در پر جاؤ، اولیاء اللہ کے در پر جاؤ، علماء کرام کے در پر جاؤ تو ان سے نہایت ہی ادب کے ساتھ ملاقات کرو۔ اس ادب کے باعث اللہ تعالیٰ آپ کو جنت عطا فرمائے گا۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ محدث اعظم ہے، جب تک یہ دنیا قائم ہے ان کے پائے کا محدث پیدا نہیں ہوگا۔
حالانکہ دن بدن اچھے سے اچھے اعلیٰ سے اعلیٰ محدث، مفسر، حافظ، قاری بن رہے ہیں، کتب بھی لکھی جا رہی ہیں، اچھی سے اچھی تصنیف منظر عام پر آ رہی ہے، احادیث مبارکہ کی شرح بھی لکھی جا رہی ہے، تشریح کا کام بھی ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی ثانی پیدا نہیں ہو رہا ہے، اور نہ ہی ہو سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ جب جس محفل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے تھے، وہ حضرت عبداللہ بن مسعود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک کو اپنے سینے سے لگائے رکھتے تھے، اور کوئی عمل ایسا نہیں تھا، آپ چرواہے تھے، لوگوں کی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ مسلمان ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مصلی مبارک وہ ہر وقت اپنے پاس رکھتے تھے، تازہ مسواک اپنے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرنے کے لیے رکھتے تھے، اور سب سے بڑھ کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین شریفین کو اپنے سینے سے لگاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب محسوس کیا کہ میری جوتی مبارکہ کا اتنا ادب کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ یا اللہ اس کو حدیث کا علم عطا فرما دے۔ اس دعا کا اثر ہے کہ اب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کوئی حدیث کو سمجھنے والا نہیں ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فقہ بنائی ہے، اس کی بنیاد وہ احادیث مبارکہ ہیں جو حضرت عبداللہ بن مسعود کا انتخاب ہے۔ آج ہم حنفی ہیں تو یہ میرے نبی کے جوڑوں کے صدقے سے ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے ادب کیا تو انہیں فہم عطا ہوا، یہی فہم حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مل گیا، اور ان کی وساطت سے ہمیں نصیب ہوا۔ 3/4 حق حنفی مسلک کے ساتھ ہے، اور 1/4 حق شافی، مالکی اور حنبلی مسلک کے ساتھ ہے۔ یہ ادب کا صلہ ہے۔ سب سے بڑے مفسر قرآن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب قضائے حاجت کے لیے تشریف لے جاتے تو حضرت عبداللہ بن مسعود پانی کا لوٹا لے کر جاتے، اور آپ کو ضرورت کے وقت وہ پانی پیش کرتے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور دعا فرمائی کہ یا اللہ اس کو فہم قرآن عطا فرما دے، اس کو قرآن کا علم عطا فرما دے۔ اس دعا کا اثر کہ آج حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑے مفسر قرآن ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک یہودی طویل عمر والا تھا، کوئی 500 سال اور کوئی 200 سال اس کی عمر بتاتے ہیں۔ وہ بہت ظالم تھا، یہ حدیث شریف ہے، اور پہلے بھی کئی دفعہ عرض کی ہے۔ وہ بندہ مر گیا، اس کے عزیزوں و رشتہ داروں نے فیصلہ کیا کہ یہ اتنا ظالم ہے، ہم نے اس کو دفن ہی نہیں کرنا، بلکہ باہر روڑی پہ پھینک دینا ہے، تاکہ کتے بلے گدھ کوے اس کو کھا جائیں، اس کے جسم کو نوچیں تو ہمیں کچھ سکون ملے۔ ہم پر ظلم کرنے والے کا یہ انجام ہے۔ کسی نے اس کے مرنے کے بعد بھی اس پر رحم نہیں کھایا، اسے روڑی پہ پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ میرا بخشا ہوا بندہ روڑی پہ پڑا ہے، اس کو اٹھاؤ، غسل دو، کفن دو، اس کا جنازہ پڑھاؤ، اور اعلان کر دو کہ جو اس کا جنازہ پڑھے گا اس کی بھی بخشش ہو جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم کی تعمیل کی اور فارغ ہو کر اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ یا اللہ اس بندے کی بخشش کس طرح سے ممکن ہے؟ ہمارے علم میں تو اس کی کوئی نیکی نہیں، ہم نے تو اس کو ہر وقت ظلم ہی کرتے دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیری شریعت کے مطابق یہ ایسا ہی ہے اور اسی سلوک کے لائق تھا، لیکن مجھے اس کا ایک لحاظ ہے۔ اس نے توریت کھولی، اس توریت میں نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لکھی تھی، اس نے نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ادب سے بوسہ دے دیا اور درود شریف پڑھ لیا، اس کے صدقے میں نے اس کو بخش دیا ہے۔ تعظیم جس نے کی محمد کے نام کی، اللہ نے اس پہ دوزخ آتش حرام کی۔ تمہیں مبارک ہو کہ تم نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے انگوٹھے پر بوسے دے کر آنکھوں پر لگاتے ہو، یہ بھی ادب کی ایک نشانی ہے، اور یہ ادب کی نشانی تمہیں کتنا بلند کر دے گی۔ تمہارا گھر جنت میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے ساتھ ہوگا۔ یہ ادب ہے
با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راز ہے سیدنا صدیق اکبر، لیکن بعض مواقع ایسے ہیں کہ اللہ نے بھی اور خود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس راز سے کچھ پردہ ہٹایا ہے، کچھ نہ کچھ اس راز کو ظاہر فرمایا ہے۔ میرے نبی اللہ کا راز ہے، اس راز سے پردہ اٹھایا ہے۔ ایک شخص حاضر خدمت ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی پیشانی مبارک کو بوسہ دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے اجازت فرمائی۔ پھر اس نے عرض کیا حضور میں آپ کے دستے مبارک کو بوسہ دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے اجازت فرمائی۔ پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے پاؤں مبارک کو بوسہ دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے اجازت عطا فرمائی۔ پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی سواری مبارک کو بوسہ دینا چاہتا ہوں، سواری مبارک کے پاؤں کو بوسہ دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے اجازت فرمائی۔ عرض کیا کہ حضور میں آپ کی سواری کے پاؤں کے خاک کو بوسہ دینا چاہتا ہوں، اس نشان کو جہاں آپ کی سواری مبارک کا پاؤں مبارک لگا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی اجازت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نے سواری کے پاؤں کی خاک کو بوسہ دیا تو اس وقت تمہارا مقام پہلے سے کہیں زیادہ افضل ہو گیا جب تو نے میری پیشانی مبارک کو بوسہ لیا تھا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ نعوذ باللہ سواری کے پاؤں کی خاک پیشانی مبارکہ سے زیادہ افضل ہے، بلکہ اس اصل بات یہ ہے کہ اس میں نفس کشی ہے۔ اگر سواری کے پاؤں کی خاک اعلیٰ مقام دلا سکتی ہے تو پیشانی مبارک نہ جانے کہ کتنے اعلیٰ مقام پر لے جاتی ہے۔ جو صرف پیشانی مبارکہ تک ہی رہ گیا وہ خاک پا تک نہیں آیا، وہ کہیں پہنچا ہی نہیں، وہ راستہ میں ہی رہ گیا۔ میں نے تو سواری کے پاؤں کو اہمیت دی اور نہ ہی سواری کے پاؤں کی خاک کو اہمیت دی۔ جب وہ سواری کے پاؤں کی خاک کو بھی اہمیت دے گا تو اس کا ایمان بھی مکمل ہو جائے گا اور اس کا نفس بھی ختم ہو جائے گا۔ آپ جب آستانہ عالیہ پر آتے ہیں تو جو آستانہ عالیہ کی چوکھٹ کو بوسہ دیتا ہے وہ زیادہ ادب کرتا ہے، یا وہ زیادہ ادب کرتا ہے کہ جو پیر صاحب کے پاؤں کو بوسہ دیتا ہے؟ جس نے چوکھٹ کو بوسہ دیا اس نے زیادہ ادب کیا۔ کیا اس نے زیادہ عزت دی؟ اگر چوکھٹ میں یہ عظمت ہے تو جو ذات اندر تشریف فرما ہے وہ کتنی عظمت والی ہوگی۔ میں نے چوکھٹ پر بوسہ دیا ہے، اس نے اپنے آپ کو، جس نے چوکھٹ پر بوسہ دیا ہے اس نے اپنے آپ کو کتنا گرایا ہے۔ گرا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت دور کی نسبت والی چیز جو بظاہر ہماری نظر میں ایک بہت چھوٹی چیز ہے، اسے ہم بہت عظیم سمجھیں تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کتنی ہوگی۔ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں باہر تشریف لے گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بے چین ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ڈھونڈتے ہوئے ایک باغ میں پہنچے تو حضور وہاں تشریف فرما تھے۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ پریشان ہیں، آپ کی تلاش میں نکلے ہوئے ہیں، آپ مہربانی فرمائیں تشریف لے چلیں تاکہ سب آپ کی زیارت کر لیں اور انہیں قرار آ جائے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ میری نالین مبارک لے جاؤ، جو اس کی زیارت کر لے گا وہ جنتی ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دراصل یہ فرما رہے ہیں کہ اگر میری اتنی دور کی نسبت بھی کسی کے دل میں جاگزیں ہو جائے تو اسے میری عظمت کی کچھ نہ کچھ سمجھ آ جائے گی کہ اگر میری نالین پاک کے دیدار سے جنت مل رہی ہے تو میرے پاؤں کی عظمت کیا ہوگی، پھر میری عظمت کیا ہوگی۔ پروفیسر صاحب، یہ اپنے آپ کو گرانے والی بات ہے۔ جتنا کوئی اپنے آپ کو گرا لے گا اتنا ہی وہ عظیم بن جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی تعریف یہ ہے کہ کوئی یہ کہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کچھ نہیں جانتا۔ یہ سب سے بڑی تعریف میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ یا رسول اللہ، میرے علم کے احاطے میں آپ نہیں آ سکتے،
میری عقل، میری فہم، میرا ادراک، میری سمجھ آپ کے مقام کو محیط نہیں کر سکتی۔ جو یہ کہے کہ ہاں میں نے سمجھ لیا، مجھے پتہ چل گیا کہ آپ کیا ہیں، تو سمجھ لو اسے کوئی سمجھ نہیں آئی، اسے کوئی شعور نہیں ہے۔ جنہیں سمجھا اپنے ورگا، خبر نہیں انہوں ککھ سونے دی۔ اور جس نے آپ کے نالین پاک کو اپنے اور ہر چیز سے اعلیٰ سمجھا، اسے خبر ہے لکھ سونے دی۔ اللہ تعالیٰ نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نالین مبارکہ کے سمیت ہی اپنے دیدار کے لیے لامقام میں بلایا ہے۔ عرش پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوتی مبارکہ کو اتارنے کا قصد کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں نالین پاک کو اتارنے سے منع فرما دیا، تاکہ لوگوں کو علم ہو جائے کہ ذات مصطفیٰ تو ایک عظیم المرتبت ہے، لیکن جو ان کے ساتھ لگ جائے وہ بھی بارگاہ عالیہ میں پہنچ جاتا ہے۔ میرے نبی، پیارے نبی، ہے مرتبہ بالا تیرا، جس جا کوئی پہنچا نہیں، چمکا وہاں تلوا تیرا۔ تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا ہوں کیا دیکھیں، کون نظروں میں جچے دیکھ کے جلوہ تیرا۔ جو تلوے کی طرف توجہ نہیں کرتا، جو جلوے پر بھی توجہ نہیں کرتا، اس نے پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہی نہیں، اس نے کچھ بھی نہیں دیکھا ہے۔ ایک پیر صاحب کے آستانہ عالیہ پر سالانہ عرس تھا۔ مریدین نے اپنے اپنے ذمے کوئی نہ کوئی کام لے لیا، کوئی لکڑی لا رہا ہے، کوئی آگ لا رہا ہے، کوئی دیگ پکا رہا ہے، کوئی فرش دھو رہا ہے، کوئی صفیں بچھا رہا ہے، کوئی جھاڑو دے رہا ہے، ہر کوئی اپنے اپنے کام میں مصروف ہے۔ ایک مرید نے عرض کیا، حضرت صاحب مجھے اجازت دیں تو میں آستانہ عالیہ کی لیٹرینیں صاف کروں۔ پیر صاحب نے اجازت دی۔ جب عرس کی تقریبات ختم ہوئیں تو پیر صاحب نے فرمایا، میرے پاس جو کچھ بھی تھا وہ لیٹرین صاف کرنے والا لے گیا ہے۔ وہ کیوں لے گیا ہے؟ کہ اس نے اپنے آپ کو گرا دیا، اس نے اپنی ہستی کو مٹا دیا۔ بس حضرات، مٹنے کی بات ہے، جو مٹ جاتا ہے وہ سب کچھ پا لیتا ہے۔ ہم نے خود کو گرا لیا ہے، وہاں گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں۔ ادب کا مقام دیکھو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ مجھے اس شہر کی قسم ہے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام، تم اس شہر میں تشریف فرما ہو۔ اللہ نے ہماری رہنمائی فرمائی کہ اگر تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق بننا چاہتے ہو تو میری طرز اپناؤ کہ جب تک پاؤں مبارک کی مٹی کی عظمت تیرے دل میں جاں گزیں نہیں ہوتی تو اس میں ایمان نہیں آئے گا۔ اس لیے جس نے حضور کی راہ گزر کی عظمت دیکھ لی اسے کچھ سمجھ آ جاتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے ہوں گے۔ یہ تو بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راز ہیں، لیکن ادب سے اس راز سے کچھ نہ کچھ ضرور حاصل ہو جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بخشش نماز سے ہوتی ہے۔ اگر نماز، عبادات، ریاضت سے ہی جنت ملتی ہے تو پھر شیطان کیوں محروم ہے؟ سب سے زیادہ عبادت اس کی ہے، چپا چپا پر سجدہ کیا ہے لیکن پھر بھی جہنمی ہے۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کی ہے، جنت دوزخ اس نے دیکھی ہے، فرشتوں کا استاد ہے، قیامت کا اسے علم ہے، صراط مستقیم کا اسے علم ہے، آسمانی کتابوں کا علم رکھتا ہے، عالم ہے، ان کا حافظ بھی ہے، حاضر ناظر بھی ہے، دل میں چھپا بیٹھا ہے، خون کے ساتھ جسم میں گردش کرتا ہے، پھر جہنمی کیوں ہے؟ اس میں ادب نہیں ہے۔ کسی اللہ والے کا ادب کر لیتا تو آج شیطان نہ ہوتا اور جنتی ہوتا۔ تکبر عزازیل را خار کر، وہ متکبر ہے، تکبر کرتا ہے، اور تکبر اس وقت ٹوٹتا ہے جب کوئی جوتی سے نیچے تک جاتا ہے۔ تکبر ہاتھ کو بوسہ دینے سے نہیں ٹوٹتا۔ ایک قاری صاحب ایک پیر صاحب کے آستانہ عالیہ پہ گئے۔ پیر صاحب قرات میں اتنے ماہر نہیں تھے۔ قاری صاحب کو بہت غصہ آیا کہ پیر صاحب کا تلفظ ہی درست نہیں ہے، ان کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا۔ قاری صاحب نے پیر صاحب سے اجازت لی کہ جی میں جانا چاہتا ہوں۔ پیر صاحب نے اجازت فرما دی۔ وہ قاری صاحب جا رہے تھے کہ راستہ میں ایک تالاب آ گیا۔ قاری صاحب نے اپنے کپڑے اتارے اور تالاب میں نہانے کے لیے اتر گئے۔
ادھر ایک شیر آ گیا اور قاری صاحب کے کپڑوں پر بیٹھ گیا۔ تالاب کا پانی ٹھنڈا تھا۔ اب قاری صاحب پریشان کہ تالاب سے نکلوں تو باہر شیر بیٹھا ہے اور تالاب میں رہوں تو سردی لگتی ہے۔ وہ پیر صاحب تشریف لے آئے اور شیر سے فرمایا کہ یہاں کیا کر رہے ہو؟ میرے مہمان کو پریشان کر رکھا ہے، اٹھو اور یہاں سے بھاگ جاؤ۔ شیر چلا گیا۔ پیر صاحب نے فرمایا کہ اب باہر آ جاؤ اور اپنے کپڑے پہن لو۔ قاری صاحب نے اپنے کپڑے پہن لیے اور پوچھا کہ پیر صاحب یہ کیا وجہ ہے کہ اس نے میرے کپڑوں پر قبضہ کر لیا ہے اور باہر نکلنے نہیں دیا، لیکن آپ تشریف لائے تو یہ آپ کے کہنے پہ بھاگ گیا۔ فرمایا تمہیں اپنے علم پر ناز ہے اور شیر کو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق سے متعلق علم تھا، اسے میرے ادب سے متعلق علم تھا، اس لیے وہ میری بات کو مان گیا، اس نے میرا ادب کیا۔ عشق اور ادب تبھی آتا ہے جب کوئی اپنے محبوب کے سامنے اپنے آپ کو گرا دیتا ہے، اپنے آپ کو لٹا دیتا ہے۔ جس میں تکبر ہو اس میں عشق اور ادب نہیں آتا۔ جو تکبر کرتا ہے وہ ادب کرنا نہیں جانتا، اسے ادب کی منزل کا علم ہی نہیں۔ متکبر مؤدب نہیں ہو سکتا۔ شیطان اپنے تکبر کی وجہ سے ہی مارا گیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق پہلے بھی عرض کیا ہے اور وسیلہ نجات میں وہ بیان تفصیل سے چھپ چکا ہے۔ بڑا ایمان افروز واقعہ ہے، بار بار دہرانے سے ایمان تازہ ہوتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بڑے جسیم طاقتور شاہی پہلوان تھے۔ کشتی میں ان کا کوئی مد مقابل نہ تھا۔ ایک لاغر کمزور اور نحیف شخص نے آپ کو کشتی لڑنے کا چیلنج دے دیا۔ اب قانون کے مطابق حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو اس سے کشتی لڑنا لازمی تھا، اس کا چیلنج قبول کرنا ضروری تھا۔ حضرت جنید بغدادی کشتی لڑنے کے لیے میدان میں اترے۔ وہ شخص بھی مقابلہ کرنے کے لیے اکھاڑا میں آ گیا اور اس نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے رازدارانہ انداز میں کہا کہ میں سید زادہ ہوں، میرا کشتی کرنے کا نہ کوئی ارادہ ہے اور نہ ہی میں آپ سے کشتی لڑ سکتا ہوں، مجھے صرف کچھ رقم کی اشد ضرورت ہے، اگر آپ آج گر جائیں تو مجھے انعام میں رقم مل جائے گی، میری ضرورت پوری ہو جائے گی، آپ تو پہلوان ہیں اور پہلوان ہی رہیں گے۔ حضرت جنید بغدادی کچھ دیر کے لیے سوچ میں پڑ گئے۔ ایک طرف شاہی رتبہ اور روب و جلال تھا، جاہ و حشمت، عزت اور وقار نظر آیا، دوسری طرف ایک سید زادے کا ادب و احترام نظر آیا۔ آپ نے سادات کے ادب کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے آپ کو اس سید زادے کے سامنے گرا دیا۔ آپ چت گر پڑے۔ دنیا نے بڑی لان تان کی لیکن آپ نے ذرا بھی پرواہ نہ کی، خاموشی سے اٹھے اور اپنے گھر تشریف لے گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیارت سے نوازا، فرمایا کہ تیرا مد مقابل سید زادہ نہ تھا، لیکن تو نے اسے سید زادہ سمجھ کر اس کا ادب کیا، تو نے سید زادے کے سامنے اپنے آپ کو گرا لیا ہے۔ اب میں تمہیں سنبھالا دیتا ہوں، تجھے سید الطائفین بناتا ہوں۔ یوں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اولیاء اللہ کے سرتاج بن گئے۔ یہ ہے با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے کے جا رہے تھے کہ راستہ میں ایک کاغذ کے ٹکڑے پہ نظر پڑی جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ آپ نے ادب سے اٹھایا، جھاڑ پونچھ کر بوسہ دیا، کسی بلند جگہ پر رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ ادب کرنا پسند آ گیا اور اسے اپنا دوست بنا لیا، اولیاء اللہ میں شامل کر لیا، اسے ولایت عطا فرما دی۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق روایت ہے کہ سردیوں کی رات آپ مطالعہ میں مصروف ہیں اور آپ کی والدہ پاس چارپائی پر آرام کر رہی ہیں۔ والدہ صاحبہ کو پیاس محسوس ہوئی۔ آپ نے حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سے پانی مانگا۔ جب حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ پانی لے کر آئے تو والدہ صاحبہ سو چکی تھی۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے والدہ صاحبہ کو جگانا مناسب نہ سمجھا اور ان کی آرام میں خلل ڈالنا پسند نہ فرمایا۔ پانی کا گلاس ہاتھ میں لیے والدہ صاحبہ کے سرہانے کھڑے رہے، جب از خود بیدار ہوں گی تو پیش کر دوں گا۔ ساری رات گزر گئی۔ صبح والدہ صاحبہ بیدار ہوئیں تو بیٹے کو ہاتھ میں پانی لیے کھڑے دیکھا، خوش ہو گئیں، بیٹے کے حق میں دعا فرمائی،
اللہ تعالیٰ نے والدہ ماجدہ کی دعا قبول فرمائی اور حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو ولایت عطا ہوئی اور آپ کو اعلیٰ ترین مقام عطا کیا گیا۔ 17 مرتبہ اپنے دیدار سے مشرف فرمایا۔ با ادب، با نصیب، بے ادب، بے نصیب۔ اللہ تعالیٰ اولیاء اللہ سے نسبت کرنے اور ان کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ خطاب آستانہ عالیہ نقشبندیہ فیصل آباد شریف، 15/2/2007۔